السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اگر آدمی اس کو فالو کرے یا فالو کرنے کی کوشش کرے تو اس کے پرسنل کانسیکوینسز، سوشل کانسیکوینسز اور ریلیجیس کانسیکوینسز کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارے اندر پیدا ہونے والے ڈیزائرز اور خواہشات ہیں تو یہ بذات خود کوئی نگیٹو آئٹمز نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر، خواہ وہ ریلیجس مین ہو یا نان ریلیجس مین، ڈیزائرز اور خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس معاملے میں آدمی کو ریشنل ہونا چاہیے، یعنی دانشمند ہونا چاہیے اور عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح آدمی اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں دوسری چیزوں میں اپنے مائنڈ اور انٹلیکٹ کا استعمال کرتا ہے، ریشنل گراؤنڈ پہ چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اسی طرح ڈیزائرز کے فلفلمنٹ کے لیے بھی اسے ریشنل ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ڈیزائرز کو لے کر آدمی ریشنل سے زیادہ ایموشنل ہے، تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ یہی ڈیزائرز آپ کو گریڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ خواہشات آپ کو گریڈ کی طرف لے جائے گی، اور گریڈ آپ کو کرپشن اور دوسری سوشل ایولز کی طرف لے جائے گی۔ تو اگر آدمی کانشیس لیول پر یہ جانے کہ اس دنیا میں انڈیویجول لیول پر بینگ اے ہیومن، انسانی سطح پر ہمارے ساتھ بہت ساری محدودیتیں اور لیمیٹیشنز ہیں، ان لیمیٹیشنز کو رہتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کو اور ہر خواہش کو پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دو میں سے ایک صورت ہے، یا تو ہم ان خواہشات کو دبا دیں، کچل دیں، کل کر دیں، یا ان خواہشات کو پوری کرنے کا جو صحیح اور اسٹرانگ راستہ ہے اور کامیاب وے ہو سکتا ہے اس کو اپنائیں۔ اس دنیا کی تو تاریخ اور ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ اس دنیا میں آج تک کسی انسان نے اپنے ڈیزائر کو فلفل نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، فرانس کا کنگ لوئی یازدہم بہت ساری وجوہات سے وہ ایک فیمس کنگ گزرا ہے، تو اس کو خواہش تھی کہ اس پر موت ہی نہ آوے، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر موت کیوں نہ آئے؟ موت اسی لیے نہ آئے کہ جو اسے دنیاوی لذت فراہم تھی اسے وہ پوری طرح اویل کرنا چاہتا تھا، یا وہ ہمیشہ اویل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے بہت سارے پریپریشن کیے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹرز ہو سکتے تھے اویلیبل پوری دنیا سے، وہ اس کے لیے منگائے گئے۔ موت سے بچنے کے لیے اس نے ایک اسٹرانگ فورٹ اور قلعہ تیار کیا، اور اس طرح کی بہت ساری تیاریاں کی۔ لیکن بالآخر کیا ہوا؟ موت کا فرشتہ اس کے پاس بھی آیا، عمر نے اس کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اس کا جسم کمزور ہوا، پیرالیسس کا اٹیک ہوا، اور اسی کمزوری کی حالت میں موت کا جلاد فرشتہ آتا اور لے کر چلا جاتا ہے۔ تو دس از دا فائنل فیٹ آف ایوری ون، ہر انسان کا یہ فائنل فیٹ ہے، یہی تقدیر ہے۔ تو ایک طرف انسان کے اندر، اور ہر انسان کے اندر وداؤٹ اینی ایکسیپشن، خواہشات اور ڈیزائرز کا پیدا ہونا، دوسری طرف لیمیٹیشنز اور ڈیتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دیر از اے کانٹرڈکشن، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خواہش رکھے، ایک انسان کے اندر خواہش ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی ریزن اور کوئی سورس موجود نہ ہو۔ جب یہاں ہر چیز، اس دنیا میں ہر چیز معنی خیز ہے، اس دنیا میں ایوری تھنگ ہیز میننگ، تو خواہشات اور ڈیزائرز میننگ لیس نہیں ہے۔ میننگ لیس ان خواہشات کے تحت ہماری جو ایکٹیویٹیز پیدا ہوتی ہیں وہ ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے، اس معاملے میں مذہب ہمیں رہنمائی کرتا ہے، بالخصوص اسلام،
اسلام ہمیں یہ گائیڈنس دیتا ہے کہ پریزنٹ ورلڈ از اے ٹیمپرری ورلڈ. یہاں آپ کو گڈ ڈیڈ کرنے والا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. پھر یہ ممکن ہوگا کہ ہیئر آفٹر میں آپ کی وہ تمام خواہشات جو اس دنیا میں آپ چاہتے تھے کہ پوری ہو، وہ وہاں پوری ہوں گی. تو یہ بات دماغ کو اپیل کرتی ہے. جبکہ اگر ہم صرف ڈیزائرز کو لے کر سوچیں تو ہمیں صرف فرسٹریشن اور مایوسی ہاتھ میں آتی ہے، کیونکہ یہاں ڈیزائرز پورے ہی نہیں ہوتے ہیں، خواہشات پوری ہی نہیں ہوتی ہے. اس دنیا کی تخلیق اس انداز میں ہے، انسان کی تخلیق اس انداز میں ہے، ایک خواہش پوری ہونے کے بعد دوسری خواہش، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات اور ڈیزائرز کو کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو نیڈ کی سطح پر رکھیں، اور اپنے ڈیزائرز اور خواہشات کو آخرت کے لیے ڈالیں. حقیقی ٹمورو وہی ہے. اس دنیا میں آپ ریچسٹ لوگوں کے لائف کی اسٹڈی کیجئے، بڑے بڑے کنگز کی اسٹڈی کیجئے، اپنے چاروں طرف جو چھوٹے بڑے لوگ ہیں آپ ان کی لائف کی اسٹڈی کیجئے. آپ پائیے گا کہ ہر آدمی مایوس ہے، فرسٹریٹ ہے، ایک یا دوسری وجہ سے. آپ ان لوگوں کی صرف اسٹڈی کیجئے جن کے پاس خوب دولت ہے، آپ ان کے قریب جائیے، آپ پائیے گا کہ ان کی زندگی فرسٹریشن اور مایوسی میں گزر رہی ہے. اس دنیا میں آدمی دولت، شہرت، عزت، عہدہ کو نشانہ بناتا ہے، لیکن جب وہ تمام چیزیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں تو بالآخر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. چارلی چیپلن کا نام آپ نے سنا ہوگا. چارلی چیپلن فیمس برٹش ایکٹر گزرے ہیں. چارلی چیپلن کو جو شہرت ملی تھی وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی اداکاری اور ایکٹنگ کے ذریعہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو خوشی دینے کی کوشش کی، سب سے زیادہ خوشی دینے کی کوشش کی. لیکن خود ان کی اپنی زندگی یہ تھی کہ عمر کے آخری حصے میں وہ ہنسنے کے لیے ترس گئے، ان کو خوشی اور مسرت حاصل نہیں تھی. ان کا خود اپنا فیمس اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آئی لائک ٹو واک ان رین، میں بارش میں چلنا اور ٹہلنا چاہتا ہوں، سو دیٹ پیپل ڈو ناٹ سی می کرائنگ، تاکہ لوگ مجھے روتا ہوا نہ دیکھ سکیں. تو یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. تو آدمی کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. ڈیزائرز پیدا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈیزائرز کو کنٹرول نہ کرنا یہ مسئلہ ہے. جب آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کا جو سوشل پرابلم ہے، انسان کے اندر گریڈ پیدا ہوگا، اور گریڈ ہی دراصل انسان کے لیے سب سے بڑی سفرنگ ہے، وہی سفرنگ پیدا کرتی ہے. گریڈ کے بعد ہی سفرنگ شروع ہوتی ہے، گریڈ کے بعد ہی سوشل لیول پر کرپشن پیدا ہوتا ہے. آدمی کے پاس 10 روپے ہیں لیکن اپنے ڈیزائرز کی وجہ سے جو اس کے اندر گریڈ اور حرص پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ کسی بھی راستے سے 20 روپیہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ رشوت لینے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کی جانیں لیتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، لوگوں کے مال کو ہڑپتا ہے. تو اگر آپ خالص سوشل اینگل سے بھی دیکھیں تو وی ہیو ٹو کنٹرول آور ڈیزائرز. کہ آپ ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو صرف اور صرف کیوس حاصل ہوگا، انتشار حاصل ہوگا. مذہبی اینگل سے دیکھیں تو اس میں ایک اور اضافہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے خواہشات یقیناً پورے ہوں گے. خواہشات اسی لیے ہیں کہ انہیں پورا کیا جائے، خواہشات اسی لیے ہیں تاکہ آدمی اس حقیقت کو یاد کرے کہ اگر اس دنیا میں ہم خدا رخی زندگی گزار سکیں تو ہمارے لیے ابدی آرام گاہ ہے جسے ہم پیراڈائز کہتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم اپنی تمام خواہشات کو پوری کریں گے.